قوم ان کو کبھی بھلا نہیں سکتی ہے. म्हणजे बाबा वाकई भितर एक सगळे खानदान भितर एक सरपरस्ती हैसियत धरता है. भटकल के एतबार से बल्कि मिली एतबार से एक बहुत बड़ा खसारा हम समझते हैं. आखिरी दर्जे की अपनायत, अखलाक, तवाज़ु, गरीब परवरी और सबसे बढ़कर मिल्लत की फिक्र और उसके लिए बीमारी के बावजूद आखिर तक जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ताला वो हमारी इस्लामिक तारीख में उनको जिंदा रखने के लिए काफ़ी है. मैं बहुत آج زندگی کی کتاب کا ایک درخشاں باب خاموشی سے بند ہو گیا. سید حسن برماور کے پیکر میں غریب پروری کا ایک ایسا دریا جو خاموشی سے بہہ کر پیاسوں کو سیراب کرتا رہا، آج اپنی موجوں سمیت تھم گیا. رخصت ہوا ایک ایسا مسافر جس نے سفر حیات کو مقصد اور معنی عطا کیے. وہ شخص جو دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا تھا، آج خود خاموشی کی چادر اوڑھ کر رخصت ہو گیا. اٹھ گیا ایک ایسا سایہ جس کے نیچے کئی زندگیاں سکون پاتی تھیں. جماعت اسلامی کے ایک متحرک کارکن تھے، بڑی سرگرم شخصیت تھی. ان کی بڑی خدمات ہیں، قوم ان کو کبھی بھلا نہیں سکتی ہے. کہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی جو غیر سودی ادارہ ہے، اس کے بنیادی ممبران میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جب یہ ادارہ قائم ہو رہا تھا تو انہوں نے مالی طور پر بھی اس ادارے کی بڑی مدد کی. دوسرا آپ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ویلفیئر ہسپتال کو قائم کرنے میں آپ کا بڑا سرمایہ آپ نے لگایا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے اپنے بیوی کے گہنے بھی بیچ دیے. 7 سال پہلے شریک حیات کی جدائی نے ان کے وجود کو جیسے اندر ہی اندر سے خالی کر دیا تھا. وہ بظاہر زندہ تھے مگر اندر سے جیسے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے. اہلیہ کی وفات کے بعد ان کی مسکراہٹوں میں بھی ایک گہری اداسی در آئی تھی. دوسروں کو حوصلہ دینے والا خود خاموشی کے سائے میں پناہ لینے لگا تھا. ان کے چہرے پر ایک مستقل تھکن اور دل میں ایک نہ بھرنے والا خلا گھر کر گیا تھا. وہ ہر محفل میں موجود ہوتے ہوئے بھی کھوئے کھوئے محسوس ہوتے تھے. جو کبھی عزم و حوصلے کی علامت تھے، اب صبر کا ایک خاموش استعارہ بن گئے تھے. وہ رسمی تعلیم میں پیچھے سہی مگر فہم و فراست میں کئی تعلیم یافتہ افراد پر سبقت رکھتے تھے. ان کے سامنے ڈگریاں نہیں بلکہ کردار اور اخلاص سر جھکاتے تھے. انہوں نے ثابت کیا کہ اصل عظمت ڈگریوں میں نہیں بلکہ فکر اور عمل کی بلندی میں ہوتی ہے. म्हणजे बाबा वाकई भितर एक सगळे खानदान भितर एक सरपरस्ती हैसियत धरता है. एका मुसलान यांच्या भितर एक अजीब गरीब असले सम्मा सबब हमदर्दी होते. खानदाना भितर को आणि खानदानाचे बाहर तमाम माच्या सबब अल्लाह ताला यांचे जरिया सेक्टर रास मरकजर असले रोजीचा इंतजाम केलो, घरचा इंतजाम केलो, हज असुचा इंतजाम केलो आणि इस्तिलाचा इंतजाम केलो. आम्ही आजमो जगे नाही आणि खानदाना भितर एक केटले खामोश तरीका वगैरे जर खानदानी माणसा जे कोणते रहमान खिदमत केला हे तल्ले नाकाबिले फरामोश है. अल्लाह का इतना दुआ करता है कि अल्लाह ताला तुमकी परिश्रम से मेहनतों कोशिशों अल्लाह ताला कबूल करो. ناداروں کا خیال رکھنا ان کے مزاج کا حصہ تھا، نہ کہ محض ایک وقت عمل. ان کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. اس حقیقت کا اعتراف سب کو ہے کہ انہوں نے اپنی آسائشوں سے بڑھ کر دوسروں کی ضرورتوں کو اہمیت دی. ان کی زندگی کا بڑا حصہ ضرورت مندوں کی دستگیری میں گزرا. وہ خاموشی سے غریبوں کے زخموں پر مرہم رکھتے اور کسی سلے کے طلبگار نہیں ہوتے.
انہوں نے بے شمار خاندانوں کو سہارا دے کر اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کا روشن باب بنا دیا تھا۔ ان کی دستگیری نے نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھنے سے بچا لیے۔ یہ ہماری قوم کے لیے بھی بڑا خسارہ ہے اور ذاتی طور پر ان کے خاندان اور ان کے دوست احباب کے علاوہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی عظیم خسارہ ہے۔ میں نے ایسا غریب پرور انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک تاجر کے اپنے اوپر اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، معمول کی زندگی کے علاوہ وہ سب کچھ وہ غریبوں کے لیے تھا، اور اللہ نے ان کو اتنی دولت دی اور اتنا صاحب خیر بنایا کہ بھٹکل کے تمام ادارے اس سے مستفید ہوئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی سے وابستہ اداروں ہی میں ان کا حصہ تھا، وہ تو حصہ تھا ہمارے ویلفیئر سوسائٹی میں، شمس اسکول میں، ادارہ تربیت اخوان میں اور دیگر اداروں میں، لیکن بھٹکل کے اور ادارے بھی ان سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہے۔ اللہ نے ان کو آخری درجے کا تواضع بھی دیا تھا اور دین کی بڑی اہمیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ان کو غیرت اسلامی سے نوازا تھا۔ کوئی بھی کہیں واقعہ ہو جاتا تھا اس سے تڑپ اٹھتے تھے۔ ہماری قوم میں اتنی کم عمری سے جنہوں نے اپنی دولت کو لوٹایا اور اپنے گھر والوں سے زیادہ دوسروں کی خبر کی، میں سمجھتا ہوں ایسے بہت کم لوگ ملیں گے۔ ان کو سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی تھی اسلام میں داخل ہونے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ہوتی تھی۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کی شادی کرانا اپنے خرچ پر، ان کے لیے مکان تیار کرانا، ان کے پیچھے رہنا، ان کی تربیت کرنا۔ آج بھٹکل میں درجنوں ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور جن کی ہدایت کا اور ان کی تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرحوم سید حسن برمار صاحب کو ذریعہ بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی نیکی بھی ان کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ویلفیئر سوسائٹی میں، شمس اسکول میں، اس کی زمین کے حصول کے لیے، ادارہ تربیت اخوان میں اور ہماری مجلس اور ہمارے اور اداروں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کی نظیر دور دور تک نہیں ملتی۔ ذاتی طور پر یہ میرے لیے بہت خسارہ ہے، اور میرے اتنے وہ بے تکلف دوست تھے اور ایسے میرے چاہنے والوں میں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی میں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، شاید ان کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہو اور کوئی بڑا مہمان تحریک سے وابستہ ہے، کسی اور تنظیم سے وابستہ گھر میں آیا ہو اور 1-2 سال پہلے تک انہوں نے مجھے یاد نہیں کیا ہو، میں کتنا بھی مصروف رہتا، کتنا بھی میں کہتا، معذرت کرتا، وہ سننے کو تیار نہیں رہتے۔ آخری درجے کی اپنائیت، اخلاق، تواضع، غریب پروری اور سب سے بڑھ کر ملت کی فکر، اور اس کے لیے بیماری کے باوجود آخر تک جو انہوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی تاریخ میں ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ میں بہت دل کی گہرائیوں سے ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ پوری قوم تعزیت کے قابل ہے، اور ہماری پوری قوم کا، ہماری ملت کا میں سمجھتا ہوں اس ساحلی پٹی میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ جنازے کا آخری دیدار کرنے کے بعد بہنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ کئی دلوں کی دھڑکن تھے۔ وہ آنسو بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک سہارا، ایک امید تھے۔ آنسو بتا رہے تھے کہ وہ اپنے پیچھے محبتوں اور دعاؤں کا ایک جہاں چھوڑ گئے ہیں۔ جنازے میں لوگوں کا ہجوم اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی خدمات نے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ صرف نام نہیں تھا بلکہ دلوں میں بسنے والی شخصیت تھے۔ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی زندگی اخلاص اور خدمت کا عملی نمونہ تھی۔ اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی محبتیں بانٹنے میں گزاری تھی۔ ان کی وفات نے بھٹکل کے تحریکی اداروں میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جسے محض وقت نہیں بلکہ ویسا ہی اخلاص اور بصیرت ہی پر کر سکتی ہے۔ وہ کارکنوں کے لیے حوصلہ، رہنماؤں کے لیے مشیر اور اداروں کے لیے استحکام کا ذریعہ تھے۔ ان کی عدم موجودگی ہر سطح پر محسوس کی جا رہی ہے۔ ان کی وفات سے نہ صرف ایک عہد کا خاتمہ ہوا بلکہ ایک ایسی فکری روشنی مدھم پڑ گئی جس نے کئی ایک کو راستہ دکھایا تھا۔ جو ہمارے جناب سید حسن برمار صاحب کا جو انتقال ہوا، بھٹکل کے اعتبار سے بلکہ ملی اعتبار سے ایک بہت بڑا خسارہ ہم سمجھتے ہیں۔ خاص طور سے سید برمار صاحب
کا تعلق، چونکہ وہ جامعہ اسلامیہ کے قدیم طلباء میں سے تھے اور ان کو جامعہ سے اور جامعہ کے علماء سے بڑی محبت تھی. 2 حیثیتوں سے وہ بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کو مہمیز کرنا اور ان کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے تھے. ایک تو حلال کمائی کے تعلق سے ان کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ جو حالات رہ رہے ہیں یہ سب حلال کمائی کی مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے. ہم لوگوں کو اس کی عوام کے اندر اس کا احساس دلانا چاہیے خصوصی کے ساتھ. اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اسلامک بینکنگ کے طور پر جو کام شروع کیا تھا ان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کا ہر طرح سے ان کا تعاون کیا. اور ماشاءاللہ ایسے ہی علماء کی فکریں، علماء کو مختلف میدانوں میں آگے بڑھانے کی ان کی بڑی ترغیب رہتی تھی. جامعہ کے طلباء کو، جامعہ کے علماء سے ان کا بڑا تعلق تھا. ہمیشہ جامعہ کے پروگراموں میں بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے اور الحمدللہ جامعہ کے حالات پوچھتے رہتے تھے، خبر لیتے رہتے تھے. ان کے انتقال سے ہم جامعہ کے تمام ذمہ داران کی طرف سے اور تمام طلباء اور اساتذہ کی طرف سے ہم ان کے گھر والوں کی تعزیت کرتے ہیں. سید حسن برماور اب اپنے اعمال کی گھٹری باندھ کر وہاں چلے گئے ہیں جہاں سچائی اور اخلاص ہی کامیابی کا معیار ہے. وہ ہم سے جدا ضرور ہوئے ہیں مگر ہماری دعاؤں، ہماری یادوں اور ہمارے راستوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. کچھ لوگ جاتے نہیں بس نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور سید حسن برماور بھی انہی میں سے ایک ہیں. فکر و خبر نیوز، بھٹکل.